أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ۔ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے۔ Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ معاشرے کے مختلف معزز طبقات میں سے ایک طبقہ وہ بھی ہے جو درس و تدریس اور تعلیم و تعلم کے شعبے کو اپنائے ہوئے ہے۔ یہ طبقہ دعوت اسلام کو عام کرنے میں اپنی ذمہ داری کس طرح انجام دے سکتا ہے؟ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں تعلیم سے وابستہ اسلامی بھائیوں کے درمیان اس موضوع پر سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ باعمل مسلمان پر مشتمل معاشرے کی تشکیل میں استاذ کا کردار ایک باغبان کی مثل ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کو ایک ہی فکر لاحق ہوتی ہے کہ میرا بچہ کسی اچھی اسکول میں داخل ہو جائے۔ استاذ کا کام طلباء کے ظاہر و باطن کو خسائل رذیلہ سے پاک کرنا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں نے بایولوجی لیا، میں نے کیمسٹری لیا، میں نے فزکس لیا، میں نے میتھمیٹکس لیا، میں نے انگلش لی، میں نے اردو لی۔ آپ نے کالج اور یونیورسٹیز کے سلیبس کو چیک کرنے کے لیے غور کیا، ماں باپ نے غور کیا، کبھی یہ پوچھا کہ میں ایک مسلمان ہوں، میرا سلیبس کیا ہے؟ آخر یہ کیوں تقسیم کر کے بیٹھے ہیں کہ جناب یہ امامے والا ہے، یہ داڑھی والا ہے، یہ کرتے شلوار والا ہے، یہ ٹوپی والا ہے۔ دین اسلام کی خدمت اس کی ذمہ داری ہے، اس پر غور کرنے کی حاجت ہے۔ اس پرفتن دور میں، اس بے باک دور کے اندر نہ زبان قابو میں ہے، نہ دماغ قابو میں ہے۔ کسی کے سامنے شریعت کی بات کی، اس نے کہا شریعت گئی باہر میں، ایسا کہنے والا کافر ہے۔ جب ایک اسلام کی وضاحت اختیار کیا ہوا سنتوں کا پیکر سامنے سے آتا ہے تو ایک ہاتھ میں رجسٹرڈ اور کالج کی یونیورسٹیز کی بکیں پکڑنے والا اور جینس کی پینٹ اور اندر میں شرٹ ان کرنے والا داڑھی منڈا کے کھڑے ہونے والا کہتا ہے یہ دیکھو بیکورڈ لوگ آ رہے ہیں۔ اس کو بیکورڈ بول رہے ہو؟ جو تمہیں کہہ رہا ہے کہ سر پر امامے کا ٹا سجاؤ کہ تمہارے نبی کی سنت ہے، تم چہرے پر داڑھی سجاؤ کہ تمہارے نبی کی سنت ہے، جو تم کو تمہارے نبی کا طریقہ سکھائے، جو تم کو قرآن کی آیتیں کھول کھول کر بتائے، تم کو حدیث پاک کھول کھول کر بتائے، تم کہتے ہو کہ یہ بیکورڈ ہے؟ آپ کو انگریزی بولنے آئے تو آپ پڑھے لکھے ہو گئے۔ کوئی داڑھی والا امامے والا مولانا اگر آپ کے سامنے کھڑے ہو کر انگریزی میں بیان کر دیا بولے گا یار ویری کوالیفائڈ پرسنالٹی۔ یہ کون سی لاجک ہے؟ جو ایمان سلامت لے کر گیا وہی جنت میں جائے گا۔ یاد رکھ لو میرے نیچے اسٹائل بھائی، کروڑوں اسٹوڈنٹ ایک ہی سمت جا رہے ہیں۔ بھائی کس نے کہہ دیا کہ تم آدھی پینٹ پہنو گے تو راکٹ بنا لو گے؟ بھائی کیا یہ ترقی ہے کہ میں بے نمازی رہوں، پھٹی ہوئی 4 جگہوں سے جینس کی پینٹ پہنوں، اتنی چھوٹی ٹی شرٹ پہنو، سونے کی چین پہنو؟ لڑکیاں اور لڑکے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کینٹین میں بیٹھ کر شرابیں پیے، سگریٹیں پیے۔ آپ سچ بتاؤ کیا یہ ترقی ہے؟ ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں یا بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں؟ پلیز اس کو
सोचिए, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए, इंशाअल्लाह तरक्की होगी। दावत इस्लामी का इशाती इदारा मकतबतुल मदीना इस बयान की VCD बनाम निसाब जिंदगी मुख्तलिफ मौके के मनाजिर और आवाज की मिक्सिंग के साथ पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है। अव्वल ता आखिर इस बयान को मुलाहजा कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मालूमात का अजीम खजाना हाथ आएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सरकार नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद हम्द सना और दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से फरमाया, यानी उसने नमाज खत्म की और नमाज खत्म करने के बाद अल्लाह की हम्द की और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा। इसके बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, दुआ मांग कबूल की जाएगी, सवाल कर दिया जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व स्वहबिहि व बारक वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, आज का ये सुन्नतों भरा इज्तिमा हमारे इस माशरे के ही नहीं कहूँगा, दुनिया भर में मौजूद एक अहम तरीन तबके से मुतालिक है, जिसमें बिलखुसूस असातिज़ा आते हैं, टीचर्स जिसे कहते हैं हम, और हमारे प्रोफेसर्स भी किसी लेवल पर होते हैं, लेक्चरर लेवल पर होते हैं। इसी तरह तलबा, स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर अगर हम टीचर्स लेवल पर बात करते हैं तो मेल और फीमेल दोनों की तरफ बात की जानी चाहिए। तो यूं ये अपनी नौइयत का इंतहाई अहम तरीन सुन्नतों भरा इज्तिमा है। इस पुरफितन दौर में आसानी से नेकियां करने पर उभारने के लिए अमीर अहले सुन्नत ने हमें मदनी इनामात अता किए हैं। इन मदनी इनामात में एक मदनी इनाम है। मदनी इनाम ये प्रैक्टिस है, मतलब इबादत का एक शेड्यूल है, इबादत का एक जदवल है, एक छोटा सा रिसाला है जो दावत इस्लामी के इस्लामी भाई ये अपने पास रखते हैं। ये अगर आपने अब तक नहीं देखा तो मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये एक रिसाला है जिसमें मतलब कि ये खाने बने हुए होते हैं और इसको पूर करना होता है। तो ये एक रिसाला है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सवाल बने हुए हैं कि आप ये करते हैं या नहीं करते, ये करते हैं या नहीं करते। किसी को बोलना नहीं है, खुद ही पढ़ना है, खुद ही चेक करना है और खुद ही मतलब कि इसके ऊपर यस और नो कि आपको मोहर लगानी है, निशान लगाने का, हाँ मैं ये करता हूं, हाँ मैं ये नहीं करता। इस मदनी इनामात के अंदर एक बहुत ही मुख्तसर सा एक मदनी इनाम है, वो ये है कि आप तू करके पुकारते हैं कि आप करके पुकारते हैं। इतना छोटा सा मदनी इनाम है, तू करके पुकारते हैं या आप करके पुकारते हैं। अगर आप करके पुकारते हैं तो आप कर दीजिए, ओके कर दीजिएगा, मेरी आदत। इवन कि इसमें यहां तक हमें तरगीब है कि बच्चों के साथ, बच्चों की अम्मी के साथ आपका ये क्या अंदाज है, आप या तू। अब बात बज़ाहिर तो इतनी ज्यादा वो नहीं है बड़ी कि आप और तू में क्या, लेकिन अगर हम इस पर गौर करें तो अगर मिजाज में आप कहने की आदत हो जाए, आप ये कीजिए, आप ये कीजिए, आप ये कीजिए, आप ये कीजिए, तो एक आप कहने की आदत ये कई जगहों पर इंसान को मुहज़्ज़ब और मोतबर बाअखलाक बना देती है।
کہتے ہیں اب عجیب آدمی تو تڑا کرتا ہی ہے. تو اور کوئی آپ جی جناب سے کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتا میں نے نہیں سنا کہ کسی نے آپ جی جناب کا کہتے ہوئے کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہو. تو بدتمیزی کرنے کے لیے جو سب سے پہلا زینہ ہے, جو ویری فرسٹ اسٹیپ جس کو آپ کہیں, وہ تو تڑائی ہے. وہ ابے تبے تو تڑا کرے گا تب جا کر وہ 2 قدم آگے بڑھتا ہے. تو بعض اوقات اتنی زیادہ اہمیت ہمیں نہیں لگتی, مگر اس کے اندر بڑی ہی زیادہ جامعیت ہوتی ہے. تو اس طرح کے آداب بجا لانے سے, اور ہمارا دین یہ آداب کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیتا ہے, بہت ہی زیادہ آداب سکھاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو باادب رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمعی رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے طلباء پر, اسٹوڈینٹس پر کس قدر شفقت فرماتے, اور آپ ایز اے استاذ, ایز اے ٹیچر, جو بہت بڑے محدث تھے, بہت بڑے مفتی تھے, بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑی شخصیت تھے, مطلب ان پر پی ایچ ڈی کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے. اور تو عقل کام نہیں کرتی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جب شخصیت کو پڑھتے ہیں, ان کے علم و عمل کو پڑھتے ہیں, ان کی جو مطلب کہ جو مینٹلی اپروچز تھی, جب اس کو غور کرتے ہیں تو عقل کام نہیں کرتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر انہیں صلاحیتوں سے نوازا, کس قدر صلاحیتوں سے نوازا. جو فتاوی رضویہ جنہوں نے مطالعہ کیا ہو, وہ ان کی امام اہل سنت کی صلاحیتوں کا اعتراف کیے بغیر کیا رہے گا, وہ بس پڑھتا ہی رہے گا, اس کے بعد صلاحیتوں کا اعتراف کرنے کے لیے لفظ ہی نہیں ہوں گے. تو اسی طرح چونکہ آپ استاد بھی تھے, ٹیچر بھی تھے, تو آپ کی سیرت کا ایک بڑا پیارا واقعہ ہے کہ مولانا سید ایوب علی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ محلہ قرولان کے ایک مسلمان سوہن حلوہ مٹھائی فروخت کیا کرتے تھے. ان سے حضور نے کچھ سوہن حلوہ خرید لیا. تو سید ایوب علی فرماتے ہیں کہ جب میں اور قناعت علی میرے بھائی رات کے وقت کام کر کے جب واپس آنے لگے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قناعت علی سے فرمایا, وہ سامنے تپائی پر کپڑے میں بندھی ہوئی چیز تو اٹھا لائیے. اعلیٰ حضرت ان کو دونوں ہاتھوں میں لے کر میری طرف بڑھے, میں پیچھے ہٹا. اعلیٰ حضرت آگے بڑھے, میں اور پیچھے ہٹا اور آگے بڑھے, یہاں تک کہ میں صحن کے گوشے تک پہنچ گیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کپڑا ہٹا کر مجھے یہ چیز عطا فرما دی. میں نے عرض کی حضور یہ کیا؟ ارشاد فرمایا بیٹا سوہن حلوہ ہے. میں نے دبی زبان سے نیچی نظر کی, عرض کیا حضور بڑی شرم معلوم ہو رہی ہے. فرمایا بیٹا شرم کی کیا بات ہے؟ اب استاذ اپنے طلباء سے, اپنے شاگرد سے کس طرح بات کر رہا ہے, جیسے مصطفیٰ یعنی اعلیٰ حضرت کے شہزادے, ویسے تم جیسے وہ میرا بیٹا سب تم بھی میرے بیٹے ہو. سب بچوں کو حصہ دیا گیا, آپ دونوں کے لیے بھی میں نے 2 حصے لے لیے تھے. یہ سنتے ہی قناعت علی جو تھے ان کے بھائی, سید یوسف علی کے بھائی, کہتے ہیں کہ یہ آگے بڑھے اور ان اعلیٰ حضرت کے ہاتھوں سے وہ خود لے لیا. اس لیے بچے چھین لیتے. اور پھر عرض کرنے لگے حضور میں نے یہ جسارت اس لیے کی ہے کہ اپنے بزرگوں کے ہاتھوں میں چیز دے کر بچے اسی طرح لے لیا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تبسم فرمایا. اس کے بعد ہم لوگ دست بوسی کر کے مکان سے چلے آئے. حقیقت یہ ہے کہ حضور نے یعنی اعلیٰ حضرت نے ہم لوگوں کو بہت نوازا. ہم نابکار کچھ خدمت نہ کر سکے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں,
یہ اعلی حضرت امام اہل سنت کا اپنے طلباء کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک انداز تھا کہ پیار، کہ جب شاگرد کے دل میں استاد کی قدر و منزلت پیدا ہوتی ہے تو اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ باعمل مسلمان پر مشتمل معاشرے کی تشکیل میں استاذ کا کردار ایک باغبان کی مثل ہے۔ جس طرح کسی باغ کے پودوں کی افزائش اور حفاظت باغبان کی توجہ اور کوشش کے بغیر نہیں ہو سکتی، اسی طرح طلباء کی اخلاقی اور عملی تربیت کے لیے استاذ کی توجہ اور کوشش بے حد اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ استاذ کا کام طلباء کے ظاہر و باطن کو خصائل رذیلہ سے پاک کرنا، جو بری عادتیں اس کے اندر بسی ہوئی ہیں، جو بری عادتیں اس نے اختیار کی ہوئی ہیں، ان عادتوں سے اپنے شاگردوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو ان عادتوں سے پاک کرنا، گندی عادتیں ان سے نکالنا، انہیں اوصاف حمیدہ سے مزین کرنا، انہیں معاشرے کا ایک ایسا باکردار مسلمان بنانا کہ جسے دیکھ کر لوگ رش کریں۔ دیکھیں، مسند استاد جو ہے نا، یہ معتبر ہے، استاد کا ایک اپنا مقام، یہ معتبر ہے۔ اب پاکستان کی بات کریں، دنیا بھر کی بات کریں، ہزاروں لاکھوں نہیں، کروڑوں اسٹوڈنٹس، کروڑوں طلباء یہ ریلیٹڈ ہیں اس ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے ساتھ، خواہ وہ اسکولنگ کی لائف ہو، کالج کی لائف ہو، یونیورسٹی کی لائف ہو، یا کسی بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کی زندگی ہو۔ بے شمار اس سے استاد کروڑوں کو پڑھانے کے لیے ہزاروں استاد اور کروڑوں اسٹوڈنٹ۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کو ایک ہی فکر لاحق ہوتی ہے کہ میرا بچہ کسی اچھی اسکول میں داخل ہو جائے۔ اب یہ ساری والدین کی اپنی مینٹلٹی ہے کہ وہ اپنے بچے کو پڑھا کر کیا بنانا چاہتے ہیں، مگر یہاں بات ماں باپ کے لیے میں نہیں کرنا چاہ رہا، یہاں بات ایک استاد کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب اس کے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا، ایک طالب علم آیا جو اس کے پاس 10 سال 15 سال 20 سال اگر بالفضل رہ کر گیا، یا اس استاذ کی اپنی جو ایجوکیشن لائف ہے وہ 20-25 سال 30 سال 40 سال 50 سال پر محیط ہے، تو اب وہ غور کرے کہ میری زیر سایہ جتنے طلباء یا اسٹوڈنٹس جو میرے ہاتھ کے نیچے سے گزرے، میرے ساتھ کسی نے سال گزارا، کسی نے 5 سال گزارے، کسی نے 10 سال گزارے، اور مجھ سے وہ سبق لیتا رہا، مجھ سے وہ سیکھتا رہا، آخر میرے کردار سے میرے اسٹوڈنٹس کے اندر کیا تبدیلی آئی کہ معلم کائنات سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو سکھایا، ان کے کردار کو سنوارا، کیا ایک استاذ کو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے اپنے پروفیشن کے لیے، اپنے شعبے کے لیے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو پر غور نہیں کرنا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز سے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ٹیچ کیا، سکھایا، پڑھایا، اور پھر اس دور جاہلیت پر غور بھی کیا جائے جسے ہمارے علماء کرام نے جاہلیت قدیمہ کا نام دیا۔ اس وقت جو اس صدی میں ہمارے علماء کرام نے، درد مند علماء اہل سنت نے جو کتابیں تصنیف کی ہیں اور اس دور کا جو اسکیچ لیا ہے، تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور جب اس کو کمپیئر کیا ہے 1400 سال پہلے سے اور 1400 سال کے بعد کے اس دور کو کمپیئر کیا، تو 2 اصطلاحات دی ہیں ہمارے علماء نے، وہ تھی کہ وہ تھا جاہلیت قدیمہ اور یہ دور ہے جاہلیت جدیدہ۔ یعنی بہت ہی زیادہ اس میں کئی ایسی چیزیں جو عادات اور اطوار کے اندر ہم ڈھونڈتے تو مل جاتی ہے، بلکہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے تو ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ اب اس دور کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز سے اس معاشرے کی اصلاح فرمائی،
اس میں مدنی انقلاب برپا کیا، اپنے پاس آنے والے صحابہ کرام علیہ رضوان کی کس طرح علمی اور اخلاقی اور معاشرتی تربیت فرمائی. یہ وہ سیرت کا پہلو ہے جس سے ہر استاد نے قبول کرنا ہے. ہر استاد نے اس کے اندر مطالعہ کرنا ہے، اسٹڈی کرنی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جیسے کتاب قرآن پاک آپ کے سینے اقدس پر نازل ہوئی، آپ نے کتاب ان کو بیان کی، اس کے ساتھ اس کی تعلیم بیان کی، اس کی تفسیر، اس کی شروحات، اس کی وضاحت بیان کی. ساتھ ہی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ وصف قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ تزکیہ نفس کرتے ہیں، یہ تزکیہ نفس کرتے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر دینے والے صحابہ کرام علیہ رضوان کی جب سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو کوئی کمپیئر نہیں ہے، کمپیریزن نہیں ہے. کہاں ان کی سیرتوں کے معاملات تھے اور کہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کردار کو کس عروج تک پہنچا دیا. وہ تزکیہ نفس، اپنی صحبت کے وہ فوائد جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے صحابہ کرام تک پہنچے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے کردار سے یہ فوائد تابعین تک پہنچے، تابعین سے تبع تابعین تک پہنچے، ائمہ مجتہدین تک پہنچے، اور آج تک اساتذہ جو استاد ہے، کیونکہ درس نظامی سے متعلق کئی اساتذہ بھی اس وقت اس بیان میں شریک ہیں، اور مطلب یوں سمجھیے کہ دینی اور دنیاوی دونوں علوم کو تقسیم کرنے والے، دونوں علوم کو پڑھانے والوں کو آج ایک جگہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر جمع کر کے ہم یہ غور کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کہاں سے مطلب کہ رہنمائی لینی چاہیے. تو یقیناً ہماری رہنمائی کے لیے جو سب سے بنیادی مقام ہے، جو سب سے بنیادی جگہ ہے، وہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، وہ حیات مبارکہ ہے، وہ انداز مبارکہ ہے جس سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس معاشرے میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. اور وہ روایتیں ہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی، کیونکہ انسان کی جو اپنا کردار ہے، جس کے قریب لوگ آتے ہیں، اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے. اور صحبت و مؤثرہ، صحبت کا ایک اپنا اثر ہے. اس کو یوں دیکھیے کہ ہمارے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو کہ اچھی صحبت اور بری صحبت کے متعلق مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ اچھے اور برے مصاحب کی مثال، ساتھی جو ہوتا ہے اس کی مثال مشت اٹھانے والے، بھٹی جھونکنے والے کی طرح ہے. کہ ایک طرف مشت اٹھانے والا اور ایک طرف بھٹی جھونکنے والا، ان دونوں کی طرح. کستوری اٹھانے والا تمہیں تحفہ دے گا یا تم اس سے خریدو گے، یا تمہیں اس سے عمدہ خوشبو آئے گی. جو خوشبو بیچے گا یا تو تم اسے خوشبو خریدو گے، یا وہ تمہیں خوشبو تحفے میں دے گا، یا ان کے قریب جاؤ گے تو تمہیں عمدہ خوشبو آئے گی. اور بھٹی جھونکنے والے، یہ جو لوہے وغیرہ جو مطلب آگ جلا کے بیٹھتے ہیں، جھونکنے والے یا تمہارے کپڑے جلائے گا یا تمہیں اس سے ناگوار بو آئے گی. علم سکھانے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ جو آئے وہ اپنی اصلاح کرے، اس کے اخلاق سے وہ سبق حاصل کرے، اخلاق اور کردار سے سبق حاصل کرے، تکالیف پر صبر کرے. کہ منصب یہ اصلاح ہے، استاذ کا جو منصب ہے یہ طلباء کی اصلاح کرنا ہے. اچھا، اب اصلاح میں میرا اپنا جو ذہن ہے اس سے ایک با کردار مسلمان بنانا ہے، اس سے ایک با کردار مسلمان بنانا ہے. کیوں کہ اس استاد کے پاس اس وقت کروڑوں طلباء ہیں، کروڑوں طلباء ہیں، اس ٹیچرز میں کروڑوں طلباء ہیں. جو فیمیل ٹیچرز ہیں، جو اسلامی بہنیں استاذ کے منصب پر ہیں، وہ پردے میں جو سن رہی، آپ کے پاس بھی ہو سکتا ہے کہ بے شمار طالبات ہوں جنہیں آپ سکھاتی ہوں، جنہیں آپ پڑھاتی ہوں. اب کیا ہمارا مقصد صرف وہ ہے کہ جس کے جو سبجیکٹ میں نے لیا، فار ایگزامپل میں نے بایولوجی لیا، میں نے کیمسٹری لیا، میں نے فزکس لیا، میں نے میتھمیٹکس لیا، میں نے انگلش لی، میں نے اردو لی، جو بھی مطلب کہ جو ہمارے یہاں جو سبجیکٹس ہیں، کیا صرف
ان سبجیکٹ کو پڑھا دینا یہی میری ذمہ داری تھی؟ میں کچھ اور توقعات آپ سے رکھتا ہوں، میرے اساتذہ جو ٹیچرز جمع ہیں، کہ جائز علم کو جائز طریقے سے پڑھانا اپنی جگہ پہ صحیح، لیکن اس کے اندر ایک قدم آگے بڑھیں تو وہ علوم جو ہمیں قرآن نے عطا کیے، جو ہمیں حدیث نے عطا کیے، جس کا تعلق انسان کے اپنے کردار کو بنانے سے، ظاہر ہے کہ ایک اچھی نیت کے ساتھ جب علوم پڑھاتے ہیں، جائز علوم جائز طریقے سے اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا ہمیں ثواب ملے گا. اور نیت جو شروع میں اچھی بنتی ہے وہ آخر تک اس کے ثمرات، اس کے فوائد بندہ پاتا رہتا ہے. اب اس وقت اگر ہم معاشرے پر غور کرتے ہیں اور اسپیشلی ہمارے انسٹیٹیوشنز پر اگر ہم غور کرتے ہیں، جو ہمارے جو کالج اور یونیورسٹیز کا جو ماحول ہے، اور ہم جو میٹر ڈیلیور کر رہے ہیں، دیکھیں ڈیلیور میٹر میں اس کی ایک اپنی اہمیت ہے کہ جو میں میٹر ڈیلیور کر رہا ہوں وہ کیا ہے، اور جو جس وے سے ڈیلیور کر رہا ہوں وہ کیا، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. تو دونوں کا جائز ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اب اگر ہم اپنے انسٹیٹیوشن پہ غور کرتے ہیں، میرے سارے طلبہ، سارے اساتذہ غور کیجئے کہ ہم اگر اپنے گرد و پیش پر غور کرتے ہیں، جو ہم صبح سے لے کر رات تک پڑھتے، کیا ہمارا یہ ماحول، ہمارا یہ جو پڑھنے کا انداز ہے یا جو کچھ ہم لے رہے ہیں، کیا یہ اپنے اندر اتنی اہلیت، اپنے اندر اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں ایک با کردار مسلمان بنا کر دین اسلام کی خدمت کا جذبہ ہمیں دے سکے؟ یہ یوں سمجھے کہ آج ہمارے اس بیان کا ایک سینٹرل آئیڈیا ہے کہ ہم آخر یہ کیوں تقسیم کر کے بیٹھے ہیں کہ جناب یہ امامے والا ہے، یہ داڑھی والا ہے، یہ کرتے شلوار والا، یہ ٹوپی والا ہے. دین اسلام کی خدمت اس کی ذمہ داری ہے. اے میرے طلبہ اسلامی بھائیوں میں آپ سے ہوں، اے میرے اساتذہ اسلامی بھائیوں میں آپ سے ہوں کہ ایک جامعہ کے اندر، ایک درس نظامی کے اندر استاد جو پڑھا رہا ہے، ایک ٹوپی والے کو، امامے والے کو، کرتے والے کو، ہم نے یہ کیوں ذہن بنا لیا کہ دین اسلام کی ذمہ داری، دین پھیلانے کی ذمہ داری، معاشرے کو دین اسلام کا پیکر اور اخلاق کا پیکر بنانے کی ذمہ داری صرف ان کی ہے؟ نہیں ہے. یہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاشرے کو اچھا بنائے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ہم تمام مسلمان ہیں، ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے. اور پھر یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس جو اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اندر جو طلبہ پڑھ رہے ہیں اور جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں، آپ کے پاس مٹیریل کتنا ہے، آپ کے پاس افرادی قوت کتنی ہے، آپ کے پاس لوگ کتنے ہیں. اور یہ سارے کے سارے لوگ جب معاشرے میں ایک با کردار افراد بن کر آئیں گے، ان کا ایک اپنا ایجوکیشن جو ان کی مطلب طریقہ کار ہے، میں اس سب پر بحث کرنے جاؤں گا تو میں پہنچ ہی نہیں سکوں گا. میں تو صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ آخر میرے یہ اسٹوڈنٹ، میرے یہ طلبہ جو کالج اور یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے ہیں، آخر یہ سنتوں کی خدمت کیوں نہیں کر سکتے؟ آخر یہ دین اسلام کی خدمت کیوں نہیں کر سکتے؟ آخر یہ نمازی بن کر نمازی کیوں نہیں بنا سکتے؟ آخر یہ ایک اچھا خاصا علم دین سیکھ کر علم دین کیوں نہیں سکھا سکتے؟ آخر یہ ایک با کردار وضاقت والا ایک مسلمان بن کر معاشرے میں کیوں نہیں نمایاں ہو سکتا؟ یہ فرنگی لباس، فرنگی تہذیب اور مغربی کلچر اسی کا حصہ کیوں بنتا چلا جا رہا ہے؟ اس پر غور کرنے کی حاجت ہے. کہ ظاہر ہے کہ یہاں اس وقت جو میرے ساتھ اجتماع میں شامل اسلامی بھائی ہے، چاہے وہ استاد ہیں یا طلبہ ہیں، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں اس بات کی امید رکھتا ہوں، میں اس بات کی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ الحمدللہ دین اسلام سے محبت کرنے والے، سنتوں سے محبت کرنے والے، آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو چاہنے والے اور یہ جذبہ رکھنے والے کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے، کاش ہم بھی ایسے ہوتے. تو اتنے سارے جو آپ تو طلبہ دیکھتے، یہاں نوجوان دیکھتے ہیں، یہ بھی کالج یونیورسٹی کی میں ایک تعداد ہے جنہوں نے خاک چھانی ہے، مگر ان کے مرجھائے ہوئے پھولوں پر، ان کے مرجھائے ہوئے پھولوں پر جب دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی ہوا کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے چلے تو یہ مرجھائے ہوئے پھول گلے نو شگفتہ کی طرح کھل اٹھے اور ان سے ایسی خوشبو نکلی
جس نے نہ صرف ان کو بلکہ ان کے اطراف کے ماحول کو معطر کر دیا. اے میرے طلبہ اسلامی بھائیوں، اے میرے ٹیچرز اسلامی بھائیوں، استاد اسلامی بھائیوں، ہم اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانے میں، سنتوں کا پیکر معاشرہ بنانے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں. استاد دیکھے میں کہاں کھڑا ہوں، طالب علم دیکھے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اسلام کے متعلق، قرآن و حدیث کے متعلق میری سوچ کہاں کھڑی ہے، میں کہاں کھڑا ہوں اس وقت. جب تک اس کا تعین نہیں ہوگا آپ اپنا روڈ میپ نہیں بنا سکیں گے، آپ اپنا ٹارگیٹ بنا نہیں سکیں گے، تو چلیں گے کیسے؟ اگر ہم اپنے اس وقت یہ دیکھنا چاہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، تو میں کہاں کھڑا ہوں. اچھا، اب میں اگر میں کھڑا ہوں قرآن سیکھنے اور سکھانے پر، تو اب مجھے یہ غور کرنا ہے کہ مجھے قرآن کس قدر درست پڑھنا آتا ہے. سب سے پہلے قرآن کی بات کروں گا کہ مجھے قرآن کس قدر درست پڑھنا آتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے بڑی بڑی کتاب پڑھنی آتی ہے، مجھے بڑے بڑے لیکچر یاد ہے، ڈیفینیٹلی یاد ہے. اب جب میں اللہ کا کلام کھولتا ہوں، قرآن پاک کو کھولتا ہوں، تو مجھے قرآن کس قدر پڑھنے آتا ہے. میں ایک مسلمان ہوں، ٹیچر تو بعد میں بناؤں، 20 سال 25 سال 30 سال کی عمر میں جا کر ٹیچر بناؤں. 30 سال 40 سال کی عمر یہ بہت زیادہ ہوتی ہے، چھوٹی عمر نہیں ہے. 15 سال کی عمر میں لڑکا مطلب کم و بیش 15 سال کی عمر میں یہ سن بلوغ کو پا لیتا ہے. لڑکیاں 9 اور 12 سال کی عمر میں یہ سن بلوغ کو پا لیتی ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک غور کیجئے کہ ایز اے مسلمان، بینگ اے مسلم، اب میں قرآن کو پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا. اب قرآن کی تلاوت، قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے میں کہاں کھڑا ہوں؟ سب سے پہلا سوال ہے میرا علم دین. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو میرا سب سے پہلا ذمہ داری تھی میری، جو شریعت نے مجھ پر لازم کی، اسلام نے مجھ پر لازم کی، میرے دین اسلام نے مجھ پر لازم کی، وہ تھا میرا علم دین سیکھنا. سب سے پہلے اس میں عقائد کا بیان آتا ہے. یعنی اس کو میں آپ کو امیر سنت کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس میں یہ پورا مضمون موجود ہے علم دین سیکھنے کا. امیر سنت اس میں لکھتے ہیں کہ افسوس آج کل صرف اور صرف دنیاوی علوم کی طرف ہماری اکثریت کا رجحان ہے، علم دین کی طرف بہت ہی کم میلان ہے. حدیث پاک میں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، یعنی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے. اس حدیث پاک کے تحت میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے جو کچھ فرمایا، اس کا آسان لفظوں میں مختصر خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سب میں اولین اور اہم ترین فرض یہ ہے کہ بنیادی عقائد کا علم حاصل کرے، جس سے آدمی صحیح العقیدہ سنی بنتا ہے اور جن کے انکار و مخالفت سے کافر یا گمراہ ہو جاتا ہے. اب میں کہاں کھڑا ہوں؟ اب میں کہاں کھڑا ہوں اپنے بنیادی عقائد، اسلامی عقائد کے متعلق؟ اب آپ سوچو گے کہ یار یہ بات اس نے کی، اس کی وضاحت کیا. میں وضاحت لے کر آیا ہوں، اور اس پرفتن دور میں، اس بے باک دور کے اندر، جہاں فلموں نے، ڈراموں نے اور اس طرح کے کلچر نے دماغ کے اندر ہمارے دماغ لگا دیے، جس کو کہا جائے دماغ سوچنے کی صلاحیتوں کو مفلوج سا کر دیا ہے اور بے باک کر دیا ہے. نہ زبان قابو میں ہے، نہ دماغ قابو میں ہے، نہ نظریات قابو میں ہے، نہ سوچ قابو میں ہے، نہ احساسات قابو میں ہے. بالکل بے باک کر دیا ہے، اور ایسا کر دیا ہے اور زبان کو ایسا رف بنا دیا کہ وہ شریعت کے معاملے میں ایسی بے باک کا ہو جاتی ہے کہ مت پوچھیے بات. آپ کو عقائد کے حوالے سے، اپنے نظریات کے حوالے سے کیا معلومات ہونی چاہیے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اس زمانے میں، اس دور میں جو لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، میں صرف اس کی چھوٹی سی جھلک پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا ضمیر آپ کو کہے گا کہ نہیں یار اپنے بہت پیچھے رہ گئے. میرے ہاتھ میں اس وقت کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ امیر اہل سنت کی وہ تصنیف ہے جو اس امت پر احسان ہے، جس کو پڑھ کر ہم اپنے عقائد، اپنے ایمان کا تحفظ کر سکتے ہیں.
کہ میں کیا بات ایسی میری زبان سے نکل سکتی ہے، ایسا کون سا قول و فعل ہے جو مجھے میرے ایمان سے محروم کر سکتا ہے۔ اس کے پیج نمبر 338 پر میں نے کچھ عبارتیں نشان کی ہیں۔ وہ عبارتیں کیا ہیں؟ آپ غور سے سنیے اور غور کیجئے کہ اس وقت یہ زبانیں صبریں ایک تعداد ہے، اس طرح کے کلمات کہتی ہے یا نہیں کہتی۔ شریعت کی بات کر رہا ہوں میں، اس وقت اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ اب کسی کے سامنے شریعت کی بات کی، کسی کے سامنے کسی نے شریعت کی بات کی، اس نے کہا شریعت گئی بھاڑ میں، کیا وہ شریعت کرتے رہتے ہو۔ یہ ایک جملہ ہے جو ایک بے باک شخص اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ میری اس بات کو سمجھنے میں آپ کو کوئی تردد نہیں ہوگا کہ کسی کے سامنے شریعت کی بات کی، اس نے کہا شریعت گئی باہر میں، کیا وہ شریعت کرتے رہتے ہو۔ ایسا کہنے والا کافر ہے۔ ایک اور ایگزامپل، جو کہے ساری شریعت حیل اور دھوکے بازی کا نام ہے، وہ کافر ہے۔ ایک اور ایگزامپل، اگر کسی کو حدیث سنائی جائے تو وہ کہے میں نے اسٹوریاں بہت سنی ہیں، میں نے اسٹوریاں بہت سنی ہے، بس کرو۔ کہنے والے پر حکم کفر ہے۔ ایک اور مثال، اگر کوئی خالص دینی تعلیمات کے بارے میں کہے، خالص دینی تعلیمات کے بارے میں کہے، مسلمان ترقی اسی وقت کر سکتے ہیں جبکہ اپنی دینی بوسیدہ تعلیمات کو چھوڑ دیں۔ یہ ایک مینٹلٹی ہے کہ اگر کوئی خالص دینی تعلیمات کے بارے میں کہے، مسلمان ترقی اسی وقت کر سکتے ہیں جبکہ اپنی دینی بوسیدہ تعلیمات کو چھوڑ دے، ایسا کہنے والا کافر ہے۔ ایک اور مثال، شریعت صرف مولویوں کے لیے، ایسا کہنا کفر ہے۔ ایک اور مثال، کسی شخص کو شریعت کا حکم بتایا کہ اس معاملے میں یہ حکم ہے، اس نے کہا شریعت پر عمل نہیں کریں گے، ہم تو رسم و رواج کی پابندی کریں گے، ایسا کہنا بعض مشائخ کے نزدیک کفر ہے۔ اب بہت سی مثالیں میرے پاس یہاں لکھی ہوئی، میں ہر مثال آپ کو بیان نہیں کرنے جا رہا ہوں، صرف یہ چند اگزامپل دینے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ ہمیں شریعت کے حوالے سے ہماری سوچ کتنی بے باک۔ اب یہ کہاں سے بے باک ہوئی ہے؟ وہ کون سے عناصر ہیں، وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جس نے ہمیں شریعت کے احکام سے اس قدر متنفر کر دیا؟ معاذ اللہ، مذہبی کلچر سے، اسلامی کلچر سے، اسلامی وضاقتہ سے، کہ جب تک اسلام کی وضاقتہ اختیار کیا ہوا سنتوں کا پیکر سامنے سے آتا ہے تو ایک ہاتھ پہ رجسٹرڈ اور کالج کی یونیورسٹیز کی بکیں پکڑنے والا اور جینس کی پینٹ اور اندر میں شرٹ ان کرنے والا، داڑھی منڈا گئی کھڑے ہونے والا کہتا ہے یہ دیکھو بیکورڈ لوگ آ رہے ہیں۔ اب سوچ رہے آپ کیا بول رہے ہو، اب سوچ رہے کیا بول رہے، اس کو بیکورڈ بول رہے ہو؟ جو قرآن کی باتیں کر رہا ہے، جو حدیث کی باتیں کر رہا ہے، جو سنتوں کی باتیں کر رہا ہے، تمہیں کہتا ہے کہ بیٹھ کر پانی پیو کہ تمہارے پیارے محبوب کی سنت ہے، جو تمہیں کہہ رہا ہے کہ سر پر امامے کا تاج سجاؤ کہ تمہارے نبی کی سنت ہے، تم چہرے پر داڑھی سجاؤ کہ تمہارے نبی کی سنت ہے، تم اس طرح سو تمہارے نبی کی سنت ہے، جو تم کو تمہارے نبی کا طریقہ سکھائے، جو تم کو تمہارے نبی کا راستہ بتائے، جو تم کو قرآن کی آیتیں کھول کھول کر بتائے، تم کو حدیث پاک کھول کھول کر بتائے، تمہیں صحابہ کرام کی زندگی کی مثالیں دے دے کر کہے کہ وہ ایک سٹائل آف لائف تھا، وہ ایک انداز زندگی تھا جس پر چل کر مسلمانوں نے ترقی کی ہے، جو تمہیں یہ ساری باتیں کھول کے بتائے، جو تمہیں امام اعظم کی سیرت کھول کر بتائے، تمہیں امام شافعی کی سیرت کھول کر بتائے اور تمہیں اسلام کے بنیادی اصولوں پر عمل کرنے کی بات کہے، تم کہتے ہو کہ یہ بیکورڈ ہے، تعلیمی یافتہ لوگ نہیں؟ تو کیا تعلیمی یافتہ وہی ہو گئے جو 2 گھنٹے 3 گھنٹے انگلش میں اسپیچ کر سکے؟ مجھے ایک میتھمیٹکس کا چھوٹا سا ٹیبل یاد نہیں ہے، جتنے سال کالج یونیورسٹی پڑھا کبھی ڈی سے اوپر آیا ہی نہیں، ڈی اور ای کے درمیانی زندگی گزارتا رہا، اپنے تعلقات اپنے سورسز کے نام پر ایگزامینیشن کے اندر پاس ہوتا رہا، لیکن
میں کھڑے ہو کر 4 گھنٹے تک انگلش کے اندر بیان کر دوں، اسپیچ کر دوں، آپ کہیں گے ہاں بہت ایجوکیٹڈ آدمی ہے. یا کوئی داڑھی والا، امامے والا مولانا اگر آپ کے سامنے کھڑے ہو کر انگریزی میں بیان کر دے، آپ بولے گے یار ویری کوالیفائڈ پرسنالٹی. کیوں؟ صرف یہی نہ کہ انگریزی بول لیتا ہے. تو انگریزی بولنا کون سا طوفان ہے؟ انگریزی سیکھنا کیا افلاطون والا کام ہے؟ ایک لینگویج ہی تو ہے. آپ کو انگریزی بولنے آئے تو آپ پڑھے لکھے ہو گئے. اس کو قرآن پڑھنے آتا ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے. یہ کون سی لاجک ہے؟ یہ کون سا پرنسپل ہے؟ اچھا بھائی یہ پرنسپل یہ کس کتاب میں پڑھا ہے؟ اس کتاب کا ہی نام بتا دو، پیج نمبر بتا دو، کوئی تو ایویڈینس دے دو. آپ کے پاس کوئی ایویڈینس نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ صرف آپ کے دماغ میں ابھرنے والا ایک خیال ہے جس کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. آخر اسلام، اس کی تعلیمات اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے والے ناشکان رسول کے متعلق ہماری ایسی مینٹلٹی کیوں بن رہی ہے؟ وہ کون ہے جو ہماری ایسی مینٹلٹی بنا رہا ہے؟ وہ کون سے لیسنس ہے جس سے ہماری یہ مینٹلٹی امپروو ہو رہی ہے؟ وہ کون سا راستہ ہے کہ جس راستے میں میں جتنا زیادہ چل رہا ہوں اتنا زیادہ دین سے، اسلام سے اور سنتوں کی خدمت سے میں دور ہوتا جا رہا ہوں؟ اس کو ریئلائز کرنے کی حاجت ہے. تو اپنے عقائد کے بارے میں جو میں نے چند ایک موٹی باتیں عرض کی ہے، اب فلمیں دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر، اس طرح کا کلچر میں بیٹھ کر، اس طرح کے بے باک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر اس طرح کے جملے رٹ لینا اور جملے بک دینا، اس کا نتیجہ دیکھ لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان برباد ہو جائے. یاد رکھیے جنت مسلمان کے لیے، جنت صرف مسلمان کے لیے. جو ایمان سلامت لے کر گیا وہی جنت میں جائے گا. یاد رکھ لو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. آپ خواہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، معاشرے کا کوئی بھی آپ کا اسٹیٹس ہو، واٹ ایور، لیکن یہ یاد رکھیے جنت صرف مسلمان کو ملے گی. جو مسلمان نہیں ہے اس کے لیے جنت نہیں ہے. کافر کے لیے ہمیشہ 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 کے لیے جہنم کی آگ ہے. آپ بولو گے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے کافر ہونے کا کیوں بول رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن سے، حدیث سے، شریعت کی تعلیمات سے یہ بات ثابت ہے کہ ایمان برباد ہو سکتا ہے. ایمان کیسے برباد ہوگا؟ کوئی ایسی بات جو خلاف اسلام، یعنی یہ بات یہ نہیں بیان کی نا، یہ علم دین سیکھنے کے حوالے سے وہ کیا باتیں سیکھنی چاہیے، اس کے حوالے سے جو میں نے یہاں تھوڑا سا آپ کو جو بنیادی بات کی کہ بنیادی عقائد کا علم حاصل کرے جس سے آدمی صحیح العقیدہ سنی بنتا ہے، جن کے انکار و مخالفت سے کافر یا گمراہ ہو جاتا ہے. اب ایسا علم دین سیکھنا یہ فرض ہے، فرض، عام ترین فرض ہے. نہ سیکھ کر ہم گناہگار ہوں گے. اور اسی کے لیے میں نے آپ کو یہ تھوڑی سی مثالیں دی. یہ کتاب تو ان مثالوں سے بھری ہوئی ہے. اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے ہم کیا بتائیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، فرشتوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ہم کیا بتائیں گے؟ سادات کے بارے میں کیا گستاخی ہوتی ہے؟ قرآن کے بارے میں کیا گستاخی ہوتی ہے؟ ہم نے چھوٹے چھوٹے، ایک چھوٹے تو نہیں بولوں گا، چند ایک موٹے موٹے اصول یاد کیے ہوئے اور ہم سمجھتے کہ ہمیں بہت کچھ آتا ہے. نہیں، آپ خود بتاؤ میرے اسٹوڈنٹ اسلامی بھائیوں، میرے ٹیچرز اسلامی بھائیوں، آپ خود بتائیے کہ ایک عام نصاب ہے جو ہمیں دیا جاتا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کا انداز تبدیل ہوتا ہے، اس کی تھیوری تبدیل ہوتی ہے، اتنا سب کچھ تبدیل ہوتا ہے، مگر یہ کرنے کے لیے بھی کوئی 14 سال 20 سال تک پڑھتے ہیں، تب جا کر بھی کوئی مطلب کہ ایک پراپر آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کوئی علم سیکھ لیا. آپ جس ایجوکیشن سے آپ ریلیٹڈ ہیں میں ان سے بات کرتا ہوں. اتنا کچھ پڑھنے کے بعد 20-25 سال کالج یونیورسٹی کی کھاک چھان کر بھی جب فائل بغل میں دبا کر کہیں جاتے ہیں، سر پلیز یو ہیو اینی جاب، تو وہ پوچھتا ہے کیا کوالیفیکیشن ہے، تو آپ اپنی فائل سامنے رکھتے ہیں، او گریجویشن. ہیو یو اینی ایکسپیرئنس؟ نو سر ابھی تو میں فارغ ہوں. سو پلیز سوری، آپ جائیے کچھ ایکسپیرئنس لے کر آئیے.
20 سال 23 سال 25 سال کالج یونیورسٹی کی خاک چھانی ہے، اب آیا نوکری کے لیے اور آپ بولتے ہیں سوری تو ایکسپیرینس لے کے رہیے. آپ کو ایکسپیرینس جب 5 سال ایکسپیرینس لے گا، ایکسپیرینس لے کر آئے، پھر کوئی بولتا ماسٹرز کی کوئی ڈگری ہے، یہ وہ. آپ کو سب پتا ہے بے روزگاری کیوں ہے، کس وجہ سے، سب پتا ہے. اب کروڑوں اسٹوڈنٹ ایک ہی سمت جا رہے ہیں، کروڑوں لوگ ایک ہی طرف جا رہے ہیں. فارغ ہونے کے بعد کہتے ہیں نوکری چاہیے. کہاں سے نوکریاں ملیں گی بھائی تیری ساری؟ اپنا کاروبار کرنے کی سوچ نہیں ہے، اپنا کاروبار کرنے کی فکر نہیں ہے. پڑھ اتنا لیا ہے کہ چھوٹا موٹا کاروبار کریں گے تو ناک کٹے گی، یہ ایک الگ ہے. نوکریاں چاہیے تو ہر آفس آپ کو نوکری دینے سے رہی. نہ اتنا بڑا بزنس ہمارے یہاں ہے کہ سب کو نوکریاں مل جائیں. آپ بولو گے میں باہر جاؤں گا تو باہر جانے کے لیے بھی آسان نہیں ہے، اس کے لیے اتنا پیسہ نہیں ہے کہ باہر جائے اور اس کا سارا کرے. باہر جا کے بھی نوکری ملے گی کہ قرضہ ملے گا کہ کیا ملے گا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میں عرض صرف کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ بعد میں بنے، آپ ٹیچر بعد میں بنے. الحمدللہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مسلمان پیدا ہوتا ہے. بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے یہ فطرت اسلام، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے غیر مسلم بناتے ہیں. وہ پیدا کہاں ہوا یہ دیکھنا ہے کہ اگر غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ غیر مسلم بن جاتا ہے. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تو بیٹا ہوا ہی بیسیکلی مسلمان ہے. اب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا مطلب کہ ایجوکیشن سلیبس کیا ہے. ایک مسلمان پوچھے نا کہ میں ایک مسلمان ہوں الحمدللہ تو میرا سلیبس کیا ہے. آپ ایک اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، وہاں جا کر آپ سلیبس پوچھتے ہیں کہ میرا سلیبس کیا ہے، مجھے 14 سال میں کیا پڑھنا ہے اور میں کتنا پڑھنے کے بعد میرا یہ لیول ہوگا کہ مجھے یہ چیز مل جائے گی. آپ نے کالج اور یونیورسٹیز کے سلیبس کو چیک کرنے کے لیے غور کیا؟ ماں باپ نے غور کیا؟ کبھی یہ پوچھا کہ میں ایک مسلمان ہوں، میرا سلیبس کیا ہے، اسلام مجھے کیا نصاب دے رہا ہے، مجھے کیا سیکھنا ہے، مجھے کیا پڑھنا ہے؟ اور یقین مانو یہ وہ سلیبس ہے، وہ نصاب ہے ٹل ڈیتھ. یہ سلیبس ختم نہیں ہوتا، یہ سلیبس ختم نہیں ہوتا. لیکن اس کی گریڈنگ ہوئی ہے کہ آپ نے اس ایج تک اتنا پڑھ لینا ہے، آپ نے اس ایج تک اتنا پڑھ لینا ہے، آپ نے اس ایج تک اتنا پڑھ لینا ہے. یہ گریڈنگ، یہ تقسیم اسلام کے نصاب میں، قرآن و حدیث کے نصاب میں یہ تقسیم ہوئی ہے. مجھ پر نماز فرض ہوئی، اب مجھے کیا پڑھ لینا ہے. مجھ پر روزے فرض ہوئے، اب مجھ پہ کیا پڑھ لینا ہے. مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوئی، اب مجھے کیا پڑھ لینا ہے. مجھ پر حج فرض ہوا، مجھے اب کیا پڑھ لینا ہے. میں نے نکاح کرنا ہے، مجھے اب کیا پڑھ لینا ہے. میں باپ بنا ہوں، مجھے کیا پڑھ لینا ہے. میں بیٹا بنا ہوں، مجھے کیا پڑھ لینا ہے. میں ماں بنی ہوں، مجھے کیا پڑھ لینا ہے. میں بہن ہوں، مجھے کیا پڑھ لینا ہے. میرے اور بھی کئی پاکیزگی کے طہارت کے معاملات ہوتے ہیں، مجھے کیا پڑھ لینا ہے. ہر چیز کا نصاب، ہر چیز کا سلیبس، ہر چیز کی ڈیفینیشن، ہر چیز کی وضاحت اسلام میں موجود ہے. لیکن ہم نے کبھی اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ مجھے کیا پڑھ لینا ہے. میں نے اسی پر غور کیا ہے کہ مجھے یہ پڑھ لینا ہے کیونکہ مجھے یہاں چلے جانا ہے. آپ کی جو مینٹلٹی صحیح، یہ تو طے کہ ہمیں ایک دن قبر میں تو جانا ہے نا. اس ایگزامینیشن ہال کی کیا تیاری کی ہے میرے طلبہ اور اساتذہ اسلامی بھائیوں. دو ایگزامینیشن جگہ ہیں، یہاں 2 جگہ ایگزامینیشن ہوگا. جب ہم قبر میں جائیں گے تو عقائد اور ایمان کا سوال ہے، وہاں عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہمارے اسکول آف تھاٹس کیا تھے؟ مر رب کا، تیرا رب کون ہے. ما دین کا، تیرا دین کیا ہے. پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رخ روشن دکھایا جائے گا. کیا کتنی عشق کی بات ہے، کتنی محبت کی بات ہے کہ آقا کا جلوہ دیکھیں گے. وہ پوچھا جائے گا بتا ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. یہ ہماری تعلیم کی بات ہے. ہم نے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے اس پیپرز کی کیا تھے. حالانکہ سوال بہت چھوٹا ہے، بعد اوقات یہ آپ کو پریکٹیکل ہے. اتنا سا سوال ہوتا ہے کہ اس کی وضاحت کیجئے، اتنا سا سوال ہوتا ہے. 2 لائن 2-3 ورڈنگ ہوتی ہیں آپ کے کوسچنز کی اور آپ 12-12 15-15 پیجز بھر دیتے ہیں. اتنا سا سوال ہے. مر رب کا، تیرا رب کون ہے. اب وہ کیا انداز زندگی ہے جس کے اختیار کر کے جب میں اس ایگزامینیشن ہال میں جاؤں جس کو قبر کہتے ہیں، جہاں سوال پوچھنے والے منکر نکیر ہوں گے،
اور ایگزامینیشن ہال میں میرے ساتھ اور نہیں ہوگا. وہ اتنا سا ایگزامینیشن ہال جسے قبر کہتے ہیں، اندھیرا ہوگا، بند ہوگا، میں اکیلا ہوں گا، میرا کوئی ساتھی نہیں ہوگا، نہ ہوا ہوگی نہ روشنی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے عموماً ہمارے ہوتا ہے کہاں سینٹر پر آئے تو وہاں سینٹر بہت خطرناک ہے یار، وہاں بہت خطرناک، وہاں چانس نہیں ہے کوئی بھی. ہاں وہاں بہت پہرا بھی سکتے، ادھر کے ٹیچر ہلنے نہیں دیتے، سانس اندر کے اندر باہر کی بار، تیاری نہیں ہے نا. اب جس کی تیاری ہے اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ سینٹر کہاں پڑا ہے، اس کو اس بات کی تیاری نہیں ہے کہ سینٹر کہاں پڑا ہے، اس کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ پیپر کیا ہے، اس نے پورا نصاب پڑھا ہوا ہے، اس نے تیاری کی ہوئی ہے، اس کو ایگزامینیشن ہال کے حوالے سے تشویش نہیں ہوگی اتنی. اب وہ ایگزامینیشن ہال جس کی میں بات کر رہا ہوں، جہاں پر ہر ایک نے اس کو سوال جواب دینا ہے. اب وہ قبر میں سوال جواب، قبر اس کا ایگزامینیشن ہال بنتا ہے. جہاں بھی مرا وہ جگہ اس کا ایگزامینیشن ہال ہے، یہ طے کر لیجئے. چاہے ڈوب کر مرا یا ہوا میں مرا، جہاں مرا وہاں ایگزامینیشن ہے. اور یہ وہ بات کر رہا ہوں جس کا تعلق ہر ایک مسلمان سے ہے، اور ہر ایک مسلمان گویا کہ یہاں پر ایک اسٹوڈنٹ ہے جس سے تیاری کرنی ہے، چاہے اس کی عمر 60 سال 70 سال 100 سال کی ہے یا اس کی وہ نوجوان ہے. اس ایگزامینیشن ہال کی تیاری کیسے کی جائے، اور وہ سوال کی کیا تفصیل ہے، من ربک، وہ کیا نصاب ہے کہ میں اس کا جواب دے سکوں، وہ کیا تیاری ہے کہ میں اس کا جواب دے سکوں. ما دینک، تیرا دین کیا ہے. اب تم کہہ رہے ہیں دین الاسلام. قبر میں ایک جواب دینے کے لیے تیاری کا ہونا ضروری ہے. پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخ روشن دیکھنا ہے، ان کی زیارت ہوگی، پہچاننا ہے، زبان سے نکلنا ہوا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہے. اگر وہاں پر جواب نہ دے سکے، اللہ ناراض ہوا، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روٹ گئے، ایمان برباد ہوا، اللہ کی ناراضگی ہوئی، اور زبان سے نکلا ہائے آتا لا ادری، افسوس افسوس میں کچھ نہیں جانتا. ہائے آتا لا ادری، افسوس میں کچھ نہیں جانتا. ہائے آتا لا ادری، افسوس میں کچھ نہیں جانتا. کیا نتیجہ؟ جائیے پھر تیاری کیجئے. نہیں، لائن آف نو ریٹرن، کوئی واپسی نہیں ہے، کوئی واپسی نہیں ہے. دنیا دار العمل، آخرت دار الجزا. ٹوڈے is the day of action, not accountability, and tomorrow is the day of accountability, not action. آج عمل کا دن ہے، عمل نہیں کیا، اب ایگزامینیشن ہال میں آ گئے، اور وہاں کوئی قبر سے کون نکلے گا؟ دوبارہ کس کو بھیجا جائے؟ جاؤ تیاری کر کر آ جاؤ. سلیبس یہاں موجود، تیاری یہاں موجود، سیکھنے سکھانے والے یہاں موجود، سب کچھ یہاں موجود. گزارا کیسا؟ نہ تیاری کی، نہ پڑھا، نہ ایسے استاد کے پاس گئے، نہ سیکھا، کچھ بھی نہیں کیا. نتیجہ، اگر نتیجہ اللہ نہ کرے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ ہمیں سوالات پر استقامت نصیب کرے. اللہم ثبت علی سوال منکر و نکیر، یا اللہ ہمیں منکر نکیر کے سوالات پر استقامت عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما، ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہمارا دین سلامت رکھ. ہم جب قبر میں جائیں، اے مولا، جب تیرے فرشتے ہم سے پوچھے کہ تیرا رب کون ہے، تو ہماری زبان سے بے اختیار نکلے ربی اللہ. جب تیرے دین کے بارے پوچھے تو ہماری زبان سے نکلے دینی الاسلام. اور جب تیرے پیارے حبیب کا جلوہ نظر آئے تو ہماری زبان سے بے اختیار نکل رہا ہے ہوا رسول اللہ. یہ دعا ہے، یہ دعا ہے. کوشش کیا کی ہم نے، پریکٹس کیا کی ہم نے، اس کی تیاری کیا کی ہم نے. تو ان تمام کی تیاری کے لیے سب سے بنیادی چیز علم دین سیکھنا ہے. وہ بھی فرض علوم کی بات کر رہا ہوں، جس سے نہ سیکھ کر مسلمان گناہگار ہوگا، جس پر جو علم سیکھنا فرض ہے. میں مطلب یہاں پر آپ کو کمپلسری کوسچنز اور اس کی تیاری بتا رہا ہوں. وہ میٹر، وہ علم دین کا میٹر جو کمپلسری ہے، جس کا سیکھنا ضروری ہے، آپشن نہیں ہے، جس کی وضاحت میں تھوڑی سی کر چکا. اسی طرح اگر کوئی کاشتکار ہے، زمیندار ہے، تو اس کو کھیتی باڑی کا علم سیکھنا ہے.
کہ کہیں میں حرام روزی تو نہیں کماؤں گا. کوئی تاجر ہے تو اس کو تجارت کا علم سیکھنا ہے. اسی طرح جو ٹیچرز ہیں، آلموسٹ میجورٹی جو ٹیچرز ہیں وہ سیلری لیتے ہیں، اجارہ ان کا ایک کانٹریکٹ ہے جس کو سائن کیا انہوں نے. اب انہوں نے دیکھنا ہے کہ یہ اجارہ جو میں نے کیا ہے، جو میں نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے، جس پر میں تنخواہ لیتا ہوں، یہ سب جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جو میں پڑھا رہا ہوں، یہ میٹر جو میں ڈیلیور کر رہا ہوں، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ میری یہ نوکری جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں، یہ تو اس سے آپ کے ایجوکیشن سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ہر مسلمان کے لیے ہے نا. کو آپ لیکچرر ہیں یا ٹیچر سے پروفیسر ہیں یا کسی بھی پروفیشنلزم کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، لائبریرین ہو یا آپ لیبورٹری کے اندر ہو، آپ کل پڑھنے کے بعد جو اسٹوڈنٹ ہے پڑھنے کے بعد آپ بھی جاب کرو گے تو یہ علم تو آپ کو آنا ہی چاہیے، اجارے کا علم، کہ یہ نوکری کرنا میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز. اب یہ کہاں سیکھا یہ مجھے بتا دیں. چلے آپ گریجویٹ اگر سب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نہیں جانتا کون گریجویٹ، آپ ماسٹرز کیے ہوئے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے 20 سال 25 سال ایجوکیشن لے لی، آپ پلیز مجھے یہ سوال کا جواب، میں یہ نہیں کہتا کہ لاؤڈلی کہیے، آپ اپنے آپ سے سوال لے لیجئے. اب آپ نوکری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، 30 سال کے بعد آپ نے اپنی فائل رکھی، اس نے آپ کو جاب دے دی، آپ نے جاب لے لی، سائن کر دی، کانٹریکٹ فائنل ہو گیا، 5 سال کی آپ کو جاب مل گئی. اس کے اندر جو آپ نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پڑھی ہیں، اس کو آپ نے یہ تو دیکھا کہ اس سے میری جاب یہ ہے، میری نوکری اتنی ہے، میری تنخواہ اتنی ہے، مجھے مطلب مراحت اتنی ہے، میرے الاؤنس اتنے ہیں، میرا مطلب کہ پروویڈنٹ فنڈ مجھے اتنا ملے گا، واٹ ایور جو بھی چیزیں آپ نے اس کو دیکھی، میری مطلب کہ وہ ٹائٹل آف جاب آپ نے اس کو دیکھ لیا، آپ نے آورس آف جاب آپ نے اس کو دیکھ لیا کہ یہ سارا اتنا ہے، یہ سب دیکھ لیا، یہ دیکھا کہ یہ نوکری میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ دیکھا نہیں نا. کیوں کہ جو پڑھا اس کے اندر یہ تھا ہی نہیں کہ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو میں چیک کر سکوں کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. اب آپ بولے گا اب میں کیا کروں؟ مایوسی نہیں ہے، اب آپ کچھ نہ کریں، کم سے کم یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا لیٹر لے کر نوکری سائن کرنے سے پہلے، نوکری لینے سے پہلے، جاب اسائن کرنے سے پہلے آپ ایک دفعہ مفتی اسلام سے پوچھ لو کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ کام کرنا میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ تو کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. اچھے برے کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. کیا ہمیں پتا نہیں کہ کالا کس سے بولتے، سفید کس سے بولتے، گرم کس سے بولتے، ٹھنڈا کس سے کہتے ہیں؟ تو یہ چیز ہم نہیں سمجھیں گے. اسی طرح ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد اور عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے. اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال اور حرام بھی سیکھنا فرض ہے. نیز مسائل قلب، باطنی مسائل یعنی فرائض قلبیہ، باطنی فرائض مثلا عاجزی، اخلاص، توکل وغیرہ اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ، اور باطنی گناہ مثلا تکبر، ریاکاری، حسد وغیرہ، اور ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے. اسی طرح ایک سوال خفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں لکھا گیا. اللہ کرے گا یہ کتاب ہماری ٹوٹل مطالعے میں آ جائے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال ہے، مکتبۃ المدینہ سے اسے حاصل کیجئے، اور تمام اساتذہ چاہے وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں، تمام طلبہ میل ہیں یا فیمیل، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں، ہر مسلمان کے لیے اس کتاب کا مطالعہ ضروری ہے. اللہ کرے یہ کتاب ہمارے تعلیمی نصاب کا حصہ بن جائے. اس کے صفحہ نمبر 357 پر لکھا ہے، ایک سوال ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کرو گے تو عیش کرو گے، علم دین سیکھ کر مولوی بنو گے تو بھوکے مرو گے، یہ کہنا کیسا؟ جواب، اس جملے میں علم دین کی توہین کا پہلو نمایاں ہے، اس لیے کفر ہے. قائل پر توبہ، تجدید ایمان لازم ہے، اور اگر علم علماء کی توہین ہی مقصود تھی تو قطعی کفر ہے. قائل کافر و مرتد ہو گیا اور اس کا نکاح بھی ٹوٹا اور پچھلے نیک اعمال بھی ضائع ہوئے. یہ کیا ہے؟ کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ ہماری زبان کو، ہماری سوچوں کو شریعت کی لگام لگنی چاہیے. بس یہ یوں سمجھیے کہ یہ ساری جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ تھے کہ ہمارے مزاج کو، ہماری سوچ کو، ہماری سمجھ کو، ہمارے کازز کو، ہمارے مقاصد زندگی کو، مقصد حیات کو
اسلام کی لگام ہونی چاہیے، شریعت کی لگام ہونی چاہیے کہ بھائی یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ کیا ہے، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ کیا ہے، یہ جو میں سیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے، یہ جو میں سکھا رہا ہوں یہ کیا ہے. ہر چیز کو شریعت کے اس پر ترازو پر تولنا پڑے گا. اور میری یہ بات ہر اس کی سمجھ میں بآسانی آئے گی جو الحمدللہ مسلمان ہے. میں اس سے ظن رکھتا ہوں کہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کون سی قرآن اور حدیث اور اسلام اور شریعت سے ہٹ کر بات کر رہا ہے، اور جو بات کر رہا ہے ہمارے دین و ایمان کی حفاظت ہی کے لیے تو کر رہا ہے، ہمارے عقیدے اور اعمال کی حفاظت ہی کے لیے تو کر رہا ہے، ہمارے خیر خواہی ہی تو کر رہا ہے. الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، حدیث پاک ہے. خیر الناس من ينفع الناس، حدیث پاک ہے. تم میں سے بہتر انسان ہوا جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، دوسروں کو بھلائی پہنچائے. تو آئیے دعوت اسلامی کا یہ ماحول ہمیں اس سمت بلا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو فرض علوم اور وہ نیسیسری تعلیم جو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ضروری ہے، خواہ وہ ٹیچرز ہو یا اسٹوڈنٹس ہو، سب کے لیے ضروری ہے. سوالات اتنے ہماری اسکول اور کالجز کے اندر کیسے اسلامی ماحول پیدا ہو، ہمارے اندر کیسے اسلامی ماحول پیدا ہو، ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی کیسے خدمت کر سکتے ہیں. ایسے کئی سوالات میرے پاس آپ حضرات کی طرف سے آئے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو گویا کہ یوں سمجھیے کہ بہت ہی بیسک راستہ بتایا ہے. یہ راستے پر چلیے، انشاءاللہ آپ کی خواہشیں پوری ہوں گی، آپ کی مرادیں پوری ہوں گی، آپ خوش ہو جاؤ گے کہ یہ معاشرہ با اخلاق معاشرہ ہے. دیکھیے، اگر ایک با اخلاق فرد اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے والا، اسلامک ایجوکیشن کو سمجھنے والا، کہنے سے نہیں پڑھنے سے. ہمارے یہاں پچھلے دنوں وہ دنیا کے تقریباً 30 ممالک سے اسلامی بھائی آئے تھے، تربیتی اجتماع چلا. وہاں یو کے ایک بزرگ کھڑے ہوئے، سفید داڑھی والے تھے، رونے جیسی ان کی کیفیت تھی. امیر علیہ سنت سے مدی مذاکرہ ہو رہا تھا. کہنے لگے حضور کوئی علاج بتائیے، کوئی علاج بتائیے کہ ہمارے بچے ہماری بات مانتے نہیں ہیں، ہمارے بچے ہماری بات سنتے نہیں ہیں. اگر ہم سختی کرنے جاتے تو کہتے ہیں سختی نہیں کرنا ڈیڈی، اور قابو میں رہو ورنہ میں فون اٹھا کر پولیس کو کال کروں گا. اب آپ بتائیے، بیٹا باپ کو بول رہا ہے، کون سی ایجوکیشن ہے یہ؟ اسلام تو کہتا ہے آنکھ بھی نہیں، مطلب اسلام کے جو آداب ہیں، جو شریعت جو آداب سکھاتے اس میں آنکھ بھی نہیں اٹھانی ہے باپ کے آگے، آگے بھی نہیں چلنا ہے باپ کے آگے. تو آخر وہ کون سی تعلیم ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ کون سی تعلیم ہے، وہ کون سی تربیت ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر اسلامی انقلاب لائے گی، ہمارے سوچوں میں اسلامی مدنی انقلاب لائے گی کہ ہماری مسجد آباد ہو، ہماری مسجد آباد ہو، ہماری کالج یونیورسٹی کا ایک ایک استاد، ایک ایک اسٹوڈنٹ نمازی ہو. اس سے آپ کے فیوچر پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے فیوچر میں کیا اثر پڑا؟ کیا بے نمازی بننا یہ ترقی ہے؟ کیا یہ ترقی ہے کہ میں بے نمازی رہوں، پھٹی ہوئی 4 جگہوں سے جینس کی پینٹ پہنوں، اتنی چھوٹی ٹی شرٹ پہنوں، سونے کی چین پہنوں، 10 قسم کے بالوں کا اسٹائل بنا کر ایک ہی سر میں 10 اسٹائل گھسے ہوئے، یا پھر پیچھے سے وہ پونی بنا کر لڑکیوں کی طرح چٹکیاں بنا کر گدھے کی پونچھ بولوں، کیا بولوں، یا پھر کان میں بالی پہن کر لڑکیوں کی طرح یہ چلو، کیا یہ ترقی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا کیا یہ ترقی ہے؟ یس. اور لڑکیاں کہیں، فیمیل اسٹوڈنٹس کہیں، کیونکہ کو ایجوکیشن، مخلوط تعلیمی نظام، یہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے. اب یہ لڑکیاں کہیں کہ جناب یہ برقع تو گیا تو تمہارا دوپٹہ بھی گیا، تمہاری چادر بھی گئی. ہم تو کہتے تھے برقع پہنو، ہم تو کہتے تھے پردہ کرو. یہ کیا بے پردہ کی ترقی ہے؟ کیا لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر گپے مگائے، کیا یہ ترقی ہے؟ کیا لڑکے اسٹوڈنٹ اور لڑکیاں اور لڑکے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کینٹین میں بیٹھ کر شرابیں پیے، سگریٹیں پیے؟ آپ سچ بتاؤ کیا یہ ترقی ہے؟ کیا میوزیکل شوز کر کے اوپننگ سیریمنی اور اینڈنگ سیریمنی کے نام پر بڑے بڑے فنکشنز کر کے لڑکیوں اور لڑکوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ناچنا یا اکیلے میں بھی ناچنا، کیا یہ ترقی ہے یا یہ ترقی کہیں گے آپ اس کو؟ ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں یا بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں؟ پلیز اس کو سوچئے کہ جس طرف میں بڑھ رہا ہوں یا جس طرف میں بڑھ رہی ہوں،
جس طرح ہمارا معاشرہ بڑھ رہا ہے، یہ ترقی ہے یا بے حیائی ہے؟ یہ اس کو ڈیفائن کریں پلیز، اس کا پارٹیشن کریں، الگ کریں کہ یہ ترقی ہے۔ بھائی کس نے کہہ دیا کہ تم آدھی پینٹ پہنو گے تو راکٹ بنا لو گے؟ بھائی کس نے کہا ہے؟ بھائی کس نے کہا ہے کہ تم نماز قضا کرو گے تو جناب تو بہت بڑی میڈیسن بنا کر کامیاب ہو جاؤ گے، لوگوں کو میڈیکل فیسلٹیز دے دو گے؟ کس نے کہا ہے کہ بے نمازی رہو گے تو یہ ہو جائے گا؟ آخر اسلام اور اس کی تعلیمات اور اس کے اصولوں پر عمل کرنے میں ہمیں کس نے بٹھا دیا کہ ترقی نہیں ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ترقی آج ہے یا ترقی 1400 سال پہلے تھی؟ وہ امن، وہ سکون، وہ راحت، وہ محبت، وہ اخوت، وہ بھائی چارگی، وہ میاں بیوی کی محبت، وہ ماں باپ کا ادب، وہ بھائی کا بھائی کے لیے قربان ہونا، وہ بھائی بہنوں کی محبت، وہ ترقی تھی؟ یا یہ ترقی جب بھائی بھائی کا گلا کاٹتا ہے کہ یہ ترقی ہے؟ جب زکات مانگنے والا زکات مانگنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اس کو زکات دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ یہ ماحول ہمیں صحابہ کرام اور بزرگوں کے راستے پر چلا رہا ہے، انشاءاللہ ترقی ہوگی۔ توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اپنے گناہوں سے رجوع کریں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، ایسے ایسے دروازے راستے کھلیں گے، اکلے دن رہ جائیں گے۔ صلو علی الحبیب۔ جہاں جہاں بھی اس وقت اسلامی بھائی جمع ہے، کالج یونیورسٹی سے وابستہ تعلیمی اداروں سے وابستہ اسلامی بھائی، یقیناً آپ کا ایک درد بھرا دل، اسلام کی محبت میں ڈوبا ہوا دل یہ چاہے گا کہ ہمارے یہاں بھی سنتوں بھرا ماحول ہو، نمازیں ہوں اور تقوی پرہیزگاری ہو۔ تو یہ عاشقان رسول کی دعوت اسلامی والوں کو اپنے شعبوں میں آنے دیں۔ آ رہے ہیں ماشاءاللہ، کام ہو رہا ہے، درس و بیان ہو رہا ہے، آپ بھی ساتھ دیں۔ آپ کے یہاں سے مدنی قافلے سفر کریں، آپ کے یہاں سے ہفتہ وار اجتماع میں گاڑیاں آئیں، اور آپ کے پاس مدنی انعامات کے رسالے ہوں، طلبہ اساتذہ سارے مل کر فکر مدینہ کریں۔ ایک ایسا آپ دیکھیں گے، دیکھتے دیکھتے آپ کے یہاں ایک خوبصورت با اخلاق با کردار ماحول آپ کے اپنے ادارے میں آ جائے گا۔ جب ادارہ تبدیل نہیں ہو رہا تو معاشرہ کہاں سے تبدیل ہوگا؟ چھوٹی سی باؤنڈری ہماری، چھوٹی سی ایک انسٹیٹیوشن ہے، ہم اس کا ماحول نہیں بدل پا رہے، ہم دنیا کیسے بدلیں گے؟ ہم خود کو نہیں بدل پا رہے تو معاشرہ کیسے بدلیں گے؟ سب سے پہلے خود کو بدلنا ہے، اپنے اطراف کو بدلنا ہے۔ دعوت اسلامی کے ماحول کو قریب آنے دیں، آپ ماحول کے اندر آ جائیں، اس کو کمپلیٹلی اڈاپٹ کر لیں، کمپلیٹلی اس کو اختیار کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل وہ سنتوں بھرا مدنی انقلاب آئے گا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اولاد مطیع و فرما بردار ہوگی، طلباء کے اندر اخلاقی اقدار میں اضافہ ہوگا، اساتذہ کا انداز، اساتذہ کی صحبت، یہ انشاءاللہ عز و جل شاگردوں کو فائدہ پہنچائے گی۔ یہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے اور اس کے اجتماع میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فیضان سنت کا درس اپنے یہاں جاری کریں، غیبت کی تباہ کاریاں جو کتاب ہے اس کو پڑھیں، اور اس اعلان کو، اس نعرے کو اپنے اداروں میں بھی نافذ کریں۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ، سر پہ عمامہ سجا رہے گا انشاءاللہ، رخ پہ داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ، سر پر زلفیں سجی رہیں گی انشاءاللہ، اکثر نظریں جھکی رہیں گی۔ ارے طلبہ اساتذہ آپ کو تو کتنی حاجت ہے، اس کا انداز آپ کر سکتے ہو، کتنی حاجت ہے نظریں جھکانے کی۔ جگہ جگہ بد نگاہی کی دعوت ہے، برے مناظر دیکھنے کی دعوت ہے، اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ، شیطان کے خلاف جنگ، صلو علی الحبیب۔